صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ طریقے عدم اعتماد کب ہونے جا رہی ہے؟ پہلے پنجاب اسمبلی میں دعویٰ بولا جائے گا، اسپیکر کو رخصت کیا جائے گا، یہ عمران خان کو رخصت کیا جائے گا؟ اور آج کی پیشی کے حوالے سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو کل پوری قوم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو عمران نیازی کی بغل میں بیٹھا کرتا تھا کابینہ کے اجلاسوں میں اور قوم کو امانت اور دیانت کا بھاشن دیتا تھا، جس کا نام شاید فیصل واڈا ہے، تو کل لوگوں نے نئے پاکستان کی جھوٹی تصویر دیکھی کہ وہ نااہل قرار پائے۔ یعنی پچھلے 4 سالوں سے جھوٹ بولتے رہے اور کل جو ہے پی ٹی آئی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ شہزاد اکبر جو گلا پھاڑ پھاڑ کر، اور عمران نیازی کو تو پتہ نہیں چلتا، اس کو کوئی بھی پرچی لکھ کے دیتا ہے وہ بول دیتا ہے، تو وہ کہتے رہے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے خود ہی کارروائی کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کل میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا کہ مرکزی کردار جس کے خلاف انہوں نے تحقیقات کی اور عمران نیازی کے دفتر کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس میں جو احتساب سیل بنا ہوا تھا، انہوں نے گٹھ جوڑ کر برطانیہ کو کہا کہ انکوائری کریں۔ تو کل تفصیلات قوم نے دیکھ لی کہ تحقیقات کا مرکز شہباز شریف صاحب تھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اللہ کے فضل سے ثابت ہوا کہ 22 مہینے اکاؤنٹ منجمد رہنے کے بعد اور برطانیہ میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دی۔ اب مجھے صحافی بتائیں اور پاکستانی قوم بتائے کہ چور ڈاکو کا نعرہ لگانے والے عمران نیازی صاحب کم از کم قوم کو توشہ خانے کا تو حساب دیں۔ اگر توشہ خانے کا حساب نہیں دے سکتے تو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کی جو کمیٹی ہے، اسکروٹنی کمیٹی، انہوں نے کہا کہ ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے گئے۔ عمران نیازی صاحب اسکروٹنی کمیٹی کے سوالات کا قوم کو جواب دے دیں۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے دور میں جو اپنا یہ کرپشن انڈیکس ہے وہ 124 سے 117 پہ آیا، یعنی بہتر ہوا کرپشن انڈیکس۔ آج ان 4 سالوں میں کرپشن انڈیکس جو ہے وہ 16 پوائنٹس گر گیا۔ تو کیا احتساب کا نعرہ لگانے والوں نے اس ملک کا بیڑا غرق تو کر دیا، معیشت کا دھرن تختہ تو کر دیا، غریب کو بھوکا مار دیا، لیکن کرپشن جو ہے وہ 16 ڈیجٹس اس میں اضافہ ہوا، پاکستان کے نام کو انہوں نے رسوا کیا۔ تو نیازی صاحب، مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے پاکستانی قوم کے توسط سے کہ توشہ خانے کا حساب دو، اسکروٹنی کمیٹی فورن فنڈنگ جو ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے اس کا حساب دو، اور کرپشن انڈیکس جو 16 ڈیجٹس اوپر چلا گیا ہے اس کا حساب دو۔ کوئی حساب نہیں دیتے۔ کل بھی رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے اور وہی پرانے راگ الاپ رہے تھے۔ میں 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب، آپ کے جھوٹوں سے اس قوم کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کے جھوٹوں سے کسان کو کھاد نہیں ملتی، آپ کے جھوٹوں سے عوام کو چینی نہیں ملتی، آپ کے جھوٹوں سے عوام کو گندم نہیں ملتی۔ ابھی یہ جو شرمناک IMF کی شرائط مانی گئی ہیں،
ایک ایٹمی قوت کو زنجیروں میں غلامی کی جکڑ کر IMF کے سامنے پھینک دیا گیا ہے. نیازی صاحب آپ کو ان سب سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, تلاشی دینی پڑے گی. بنی گالا سے اترو اور قوم کے آگے پیش ہو جاؤ, ورنہ قوم تمہاری پیشی کرے گی اور تمہارا محاسبہ کرے گی. اور فکر نہ کرو پاکستانی قوم, اب میری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اب اللہ کی پکڑ میں آیا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولے, 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا, 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹ بولا. اور آج میں پھر سے یہ کہوں گا کہ دہشت گردی اس ملک میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک کو دہشت گردی سے محفوظ بنائے. جس دہشت گردی کو ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد ہماری پولیس, ہماری فوج نے, رینجرز نے مل کر, سیاسی جماعتوں نے مل کر کراچی کی رونقوں کو بحال کیا, آج پھر دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے سنگین حالات, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے ہیں, داخلی خلفشار کے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, کبھی نہیں ہوئے. تو عمران نیازی صاحب, آپ کو اب قوم کو حساب دینا پڑے گا. صاحب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی نمبر گیم پوری ہو گئی ہے, اور دوسرا جہانگیر ترین کے کتنے اراکین آپ کے ساتھ رابطے میں, اور PTI کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس شخص کو آئینی طریقے سے ہٹانا یہ قومی فرض بن چکا ہے, اور پاکستانی عوام تمام سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آج ان کی بس ہو گئی ہے. آج اس نیازی حکومت نے عوام کے بچوں سے دودھ تک چھین لیا ہے. بخار کی دوائیاں آج بلیک ہو رہی ہیں جب کرونا عروج پر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کمر باندھ لی ہے, اور انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ہم یکسو ہیں, اور یہ فیصلہ PDM اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر کریں گی کہ کیا پہلے تحریک عدم اعتماد صوبے میں لے کے آئیں گے یا پھر قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے. ہماری تیاری, ہماری مشاورت, ہمارے رابطے ہر جگہ پر استوار ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو قوم کو بھوک دینے والے کو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور عوامی عدالت میں بھی شکست فاش ہوگی. زرداری صاحب سے ملاقات, زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, اور MK کی جانب سے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی گئی ہے. کیا آپ لوگوں کی طرف سے چودھری برادران کے ساتھ کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے, یا ان قریب کوئی ملاقات متوقع ہے کہ ان سے بھی, کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کافی رابطے میں؟ چودھری برادران ہو, MQM ہو, اور بلوچستان کی جماعتیں ہوں, وہ سب سیاسی جماعتیں ہیں. سیاستدانوں کا رابطہ تمام سیاستدانوں سے ہونا چاہیے. یہ تو عمران نیازی نے آ کر نئی ریت ڈالی ہے کہ نہ میں کسی سے ہاتھ میں لاؤں گا, میں نہ مانوں انا کے پہاڑ پر سوار ہے. سیاستدان تو سب بات کرتے ہیں. اور ایک اور بات, یہ جو ملک کے اب چیلنجز ہیں, چاہے وہ معاشی ہیں, چاہے وہ داخلی ہیں, ایک اکیلی سیاسی جماعت ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کرنا ہے, اور اتحاد تبھی قائم ہوگا, قومی بھی اور سیاسی بھی, جب عمران نیازی کو چلتا کریں گے. تو ابھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو بھی آئینی آپشن اختیار کرنا پڑے, عمران نیازی کی چھٹی ہونی چاہیے. بہت مہربانی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.